بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23واں سبق ہے اور 23ویں سبق کے اندر صرف و نحو اور ترجمہ قرآن، یعنی ہم نے تینوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، جس سے آپ کو صرف بھی مضبوط ہوگی، نحو بھی آپ کی مضبوط ہوگی اور ترجمہ قرآن کا آپ کو طریقہ بھی آئے گا۔ تو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے جی؟ فعل مضارع سے جو بنتے ہیں نا، فعل مضارع سے کیا کون سے فعل بنتے ہیں، تو وہ ہم نے آپ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے فعل مضارع معروف پڑھا تھا، فعل مضارع مجہول بھی پڑھا تھا۔ فعل مضارع معروف جو ہوتا ہے یفعل جیسے ہوتا ہے، مجہول یفعل ہوتا ہے۔ علامت مضارع پر آپ ضمہ لگا دو تو پھر وہ مجہول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے نا یہ مضارع منفی معروف، مضارع منفی مجہول، تو آج ہم نے 4 پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو پیچھے پڑھا تھا اس کو بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے 4 پڑھنے ہیں: مضارع معروف، مضارع مثبت معروف، مضارع مثبت مجہول، مضارع منفی معروف، مضارع منفی مجہول۔ مثال کے طور پر جیسے یفعل ہے نا، یفعل میں یا علامت مضارع ہے تو اس پر زبر ہے نا، تو یہ مضارع مثبت معروف ہے۔ اب اگر اس پر پیش آ جائے تو مضارع مثبت مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے پہلے لا آ جائے، لا یفعل، تو مضارع منفی ہو جائے گا۔ جب لا لگ جاتا ہے تو منفی ہو جاتا ہے۔ یفعل سے پہلے لا لگ جائے گا تو مضارع منفی معروف، اور یفعل سے پہلے لا لگ جائے گا تو مضارع منفی مجہول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو پہلے آپ نے مضارع معروف پڑھا تھا، مضارع معروف مضارع مجہول، تو اس سے پہلے آپ لا لگا دو، بس معروف سے پہلے لا لگا دو، مضارع مثبت معروف، مجہول سے پہلے لا لگا دو، مضارع مثبت منفی مجہول، ٹھیک ہے۔ لا لگا دو مضارع منفی بن جاتا ہے۔ تو لا لگانے سے مضارع اگر مضارع سے پہلے لا ہو تو وہ مضارع منفی معروف منفی ہے، معروف ہو مجہول ہو، علامت مضارع سے پتہ چل جائے گا۔ علامت مضارع پہ اگر زبر ہے تو معروف ہے، اگر پیش ہے تو مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے۔ اور لا ہے تو مضارع منفی ہے، لا نہیں ہے تو مضارع مثبت ہے۔ کتنا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مضارع سے پہلے اگر لا ہے، علامت مضارع پر زبر ہے اور پہلے لا ہے تو مضارع منفی ہے، منفی معروف۔ اور اگر علامت مضارع پر پیش ہے اور شروع میں لا ہے تو مضارع منفی مجہول۔ اگر علامت مضارع سے پہلے اگر علامت مضارع پر زبر ہے اور لا نہیں ہے تو مضارع مثبت معروف، پیش ہے اور لا نہیں ہے مضارع مثبت مجہول، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ اس کے نیچے تعریفیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو تعریف کیا کرنی ہے؟ مضارع مثبت معروف کی تعریف۔ مضارع مثبت معروف کیا؟ موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہو اور فاعل بھی معلوم ہو تو اس کے لیے مضارع مثبت معروف استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر فاعل معلوم نہ ہو تو مضارع مثبت مجہول استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ینصر زید، زید مدد کرتا ہے یا زید مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے، کوئی کام سمجھا جا رہا ہے نا، مدد کرنا یہ سمجھا جا رہا ہے، اور پتہ ہے کہ کون کرے گا، زید کرے گا، فاعل معلوم ہے۔ اور اگر فاعل معلوم نہ ہو، جیسے ینصر زید خالد، خالد کی مدد کی جائے گی، اب کون کرے گا مدد، کوئی پتہ نہیں، تو یہ مضارع مجہول ہے۔ جب مضارع منفی معروف کیا ہوتا ہے کہ کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، بھئی یہ کام نہیں ہوگا، موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کام نہ ہونا سمجھا جائے، فاعل معلوم ہو، یعنی کام کون نہیں کرے گا اس کا بھی پتہ ہو۔ جیسے لا ینصر زید، زید مدد نہیں کرے گا، تو ٹھیک ہے، اس میں ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مدد نہیں ہوگی، کام نہیں ہوگا، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا کہ کون نہیں کرے گا اس کے بارے میں پتہ ہے کہ زید مدد نہیں کرے گا، تو یہ مضارع منفی معروف ہو گیا۔ اور مضارع منفی مجہول کیا ہوتا ہے کہ فاعل کا پتہ نہ ہو، کام نہ ہونا نہ کرنا سمجھا جائے، فاعل کا پتہ نہ ہو، جیسے لا ینصر زید یا لا ینصر خالد، خالد کی مدد نہیں کی جائے گی، کون نہیں کرے گا اس کا کوئی پتہ نہیں، بس یہ کہا کہ مدد نہیں کی جائے گی خالد کی، اب کون نہیں کرے گا اس کا کوئی پتہ نہیں، تو کام نہ ہونا سمجھا جا رہا ہے نا، کام نہ کرنا سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو میں نے تعریف بتا دی، بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا، پہچان بھی آپ کو بتا دی۔ لا سے پتہ چل جاتا ہے، لا ہو تو منفی ہے، لا نہ ہو تو مثبت ہے، بہت آسان ہے۔ علامت مضارع پر زبر ہو تو معروف ہے، پیش ہو تو مجہول ہے۔ تو اب میں نے نیچے الفاظ دیے ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے، اس پہچاننا ہے کہ یہ مضارع مثبت معروف ہے، یہ مضارع مثبت مجہول ہے، یہ مضارع منفی معروف ہے، یہ مضارع منفی مجہول ہے۔
جو ٹھیک ہے یہ پہچانا، اس کے مطابق آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہے، ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ گردان اس کی ویسے ہی ہے، بس لا لگانا ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ البتہ قرآنی جو آیات ہیں تو ان کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کیونکہ ان کا ترجمہ نیچے نہیں لکھا ہوا، تو میں نے خود ہی نہیں لکھا تاکہ بغیر ترجمہ کے آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے۔ ایک دفعہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، باقی آپ نے بتانا ہے کہ اس میں مضارع مثبت کون سا ہے، مضارع منفی کون سا ہے، مضارع معروف کون سا ہے، مجہول کون سا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ ہاں ولا یعلمون، تو کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ولا يقبل منها، اور اس سے قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، ان سے نہیں لیا جائے گا عدل کوئی عوض، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہ سم بہرا سنتا ہے دعا پکار کو، بہرا پکار کو نہیں سنتا۔ ان انزلنا، بے شک ہم نے اس کو اتارا، قرآن عربی عربی، لعلکم، تاکہ تم تعقلون عقل رکھو، سمجھدار بنو، سمجھو۔ ولا ينظروا الیہم، اور وہ نہیں دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ينفع، نہیں نفع دے گی، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا۔ نطبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوبہم، یہ مہر لگا دیں گے ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، تو وہ نہیں سنیں گے، یا ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر تو وہ نہیں سنتے۔ ما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وہم یشعرون، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یریکم، وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتی، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر۔ صم، بہرے ہیں، بکم، گنگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو وہ عقل نہیں رکھتے۔ لم تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو، ما، اس کی، جو لا یسمع، نہیں سنتا، ولا یبصر، اور نہیں دیکھتا۔ تو آج ہم نے مضارع مثبت معروف، مضارع مثبت مجہول، مضارع منفی معروف اور مضارع منفی مجہول پڑھا ہے، اور الفاظ بھی نیچے دیے ہیں، اور نیچے ہم نے اس قرآنی آیات کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اب آپ نے جو ہے جیسا میں نے کیا ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے یاد کرنا ہے، اور آپ نے کلاس کے اندر سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔